الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کتاب الکریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں ان آیت کریمہ میں، کتنی سخت آیات ہیں یہ، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ علماء امت اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، اور محدثین کرام مفسرین کرام وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو اذیت دینے کا مطلب، اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ وہ حکم الحاکمین ہیں، رب العرش العظیم ہیں، رب العالمین ہیں۔ ان کو اذیت دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی اور کو ان کا ہمسر ساتھی نت ٹھہرایا جائے، کسی کو ان کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ جو شرک ہے یہ اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ غور کیجئے ذرا، اللہ نے قرآن کریم میں اسے ظلم عظیم کہا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے تو کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ جس بات کو ظلم عظیم کہیں وہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، غور کیجئے ذرا، چھوٹی بات ہوگی؟ اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ جو شرک ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی تباہ کاری کو واضح کرنے کے لیے اپنے انبیاء، اپنے رسول اور اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ زمر کے اندر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور یہ وحی ہم اس سے پہلے جو رسول نبی آئے ان کی طرف بھی کر چکے ہیں۔ وحی کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک کا گناہ سرزد ہوا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی نیک اور صالح اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ابھی آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، نبی اور رسول وہ تو شرک کی بیج خنی کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں مخاطب کسے کیا جا رہا ہے؟ اے امت محمد اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ہمارے نبی اور رسول ان سے بھی یہ گناہ سرزد ہو تو ان کی معافی بھی نہیں، تم کس بات کی مولی ہو؟ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دینے والی بات ہے اس آیت کریمہ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، آپ جو دین لے کر آئے اسے نہ ماننا، آپ کی توہین کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانا، یہ ہے آپ کو اذیت دینے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر کیا کیا ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے لعنت کی؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور دیکھو اپنے اعمالوں کو ضائع مت کر لو۔ کب ضائع ہوں گے؟ جب اللہ اس کے رسول کے اطاعت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح
بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ کتنی احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشادات فرمائے۔ اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، کس پر؟ جو اپنے باپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے بغیر کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اللہ نے لعنت فرمائی اس آدمی پر جو بدعتی ہے، جو بدعتی کو پناہ دینے والا ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو زمین کی حدیں بدلے، یعنی اس پر قبضہ کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ، غور کیجئے ذرا۔ اور وہ کون کون ہے بد نصیب؟ اپنے باپ پر لعنت کرنے والا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ گالی دینا، لعنت بھیجنا ایک ہی بات ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب شخص کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے، تو جواب میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایسا شخص در حقیقت میں اپنے والدین پہ لعنت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے والا، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ کتنے لوگ ہیں آستانوں پر جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، سمجھایا جائے، بتلایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم وہاں ذبح تو کرتے ہیں لیکن ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو بھائی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے تو آستانوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سور کو بکری کی کھال پہنا دی جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے۔ تم تو وہاں اس کو راضی کرنے کے لیے گئے ہو، جس کے مزار پر تم گئے ہو، جس کے آستانے پہ تم گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اور تیسرا شخص کون تھا؟ بدعتی کی حمایت کرنے والا۔ فرمایا جو بدعتی کو پناہ دینے والا ہے، اس پر بھی اللہ نے لعنت بھیجی۔ بدعتی کون ہیں؟ دین میں نئی بات کو ایجاد کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہوگا، اس میں اور پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ باہر گرنے لگ جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر دین کو مکمل فرمایا۔ اب دین میں مزید گنجائش نہیں، اس لیے نئی نئی چیزیں دین میں داخل کرنا، اللہ کے رسول نے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور چوتھا شخص کون ہے؟ ناجائز زمینوں پر قبضہ کرنے والا۔ اور ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے، لوگوں نے تو اس کو پیشہ بنا رکھا ہے، ہابی بنا رکھا ہے۔ جو طاقتور ہے، غریبوں کے پلاٹ پر، غریبوں کی دکانوں پر، غریبوں کے گھروں پر قبضہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، کسی کے مکان پر، کسی کی زمین پر، اور لوگ فریادیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے، امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ فرمایا
شراب کشیدہ کرنے والا۔ اللہ اکبر، شراب کیا ہے؟ ام الخبائث کا اسے لقب دیا گیا ہے۔ تمام خبائث جمع کیے جائیں کیا بنتا ہے؟ شراب بنتی ہے۔ فرمایا جو اسے کشیدہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یعنی مزدور جو ہے اور کشیدہ کرانے والا، جس فیکٹری میں ہو رہی ہے، جو شخص یہ کام کروا رہا ہے، یعنی سرمایہ دار مالک، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا شراب پینے والا، چوتھا شراب اٹھانے والا، خواہ وہ مزدور ہو جو بھی ہو، اور پانچواں شراب وصول کرنے والا یعنی تاجر، اور چھٹا شراب خریدنے والا، اور ساتواں کون ہے؟ بڑی بدبختی کی بات ہے بھائیو، شراب کو فروخت کرنے والا، اور آٹھواں شخص ہے شراب خریدنے والا۔ تجارت ہو رہی ہے، ایک بیچ رہا ہے ایک خرید رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب خریدار اپنے لیے خریدے یا بیچنے کے لیے خریدے، جو اس کاروبار میں ملوث ہے۔ اور اسی طریقے سے 10واں شخص وہ ہے جس کے لیے خریدی جائے، جس کے لیے اس کام کو کیا جائے، اس پر بھی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کن کن لوگوں پر اللہ اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ بہت خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو بد نصیب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہم لا تجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات سنی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ